امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی ایران کے ساتھ جوہری مذاکرات میں مضبوط فریم ورک کی تصدیق. کہا ایران کے جوہری پروگرام اور علاقائی سلامتی کے حوالے سے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات ایک کافی مضبوط فریم ورک تک پہنچ گئے ہیں. تاہم ابھی اہم کام باقی ہے. ہم کسی ایسے معاہدے کے لیے جلد بازی نہیں کریں گے جو امریکی مقاصد پر پورا نہ اترتا ہو. روبیو کا کہنا تھا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کوئی خراب معاہدہ نہیں کریں گے. آبِ ہرمز پر ایرانی کنٹرول قبول کرنا امریکہ کے لیے مہنگا آپشن ہے. مشیر ایرانی سپریم لیڈر کا کہنا تھا کہ ایران کے پاس آبِ ہرمز پر اپنی خود مختاری کی ٹھوس قانونی اور حفاظتی وجوہات ہیں. یہ انتظام آزاد تجارت نہیں، فوجی مہارت کو روکنے کے لیے ہے. محسن رضائی نے مزید کہا کہ جنگ کا جاری رہنا امریکی معیشت اور قوم کو تباہی کی طرف لے جائے گا. ایران کی تجاویز کو قبول کرنا سب سے سستا طریقہ ہے. مشرق وسطی کی غیر یقینی صورتحال کے باعث عالمی منڈیوں میں خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ. امریکی WTI کروڈ آئل کی قیمت میں 5.78% کمی سے $91.02 فی بیرل ہو گئی. برنٹ کروڈ کی قیمت بھی 5.57% گر کر $97.77 فی بیرل کی سطح پر آ گئی. اماراتی مربن کروڈ کی قیمت میں 0.06% اضافہ. قیمت $102 فی بیرل تک پہنچ گئی. گوادر پورٹ کی آپریشنل صلاحیت اور عالمی تجارتی اہمیت میں مزید اضافہ. گوادر پورٹ نے 53,277 میٹرک ٹن سے زائد کارگو کی کامیاب ہینڈلنگ کا اہم سنگ میل عبور کر لیا. چین سے آیا 12.8 میٹر ڈراپ کا حامل بڑا بحری جہاز MVB جیان شان کامیابی سے گوادر پورٹ پر لنگر انداز ہوا. عمان کی بندرگاہ سہار جانے والے جہاز کو ٹرانس شپمنٹ آپریشنز کے لیے گوادر پورٹ منتقل کیا گیا. عید سے قبل کراچی میں ایک بار پھر پانی کا بحران. شہر بوند بوند کو ترس گئے. دابیجی پمپنگ اسٹیشن پر جالی کا بریک ڈاؤن شہر کو 4 سے 5 کروڑ گیلن پانی فراہم نہیں ہو سکا. ضلع کھماڑی، ضلع ویسٹ اور سینٹرل میں پانی کی فراہمی شدید متاثر. کئی گھنٹے گزر جانے کے باوجود فالٹ بہتر نہ کیا جا سکا. کے الیکٹرک کے مطابق بجلی کی سپلائی بحال کر دی گئی ہے. شہریوں کا سندھ حکومت سے عید سے قبل پانی کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ. کراچی اور لاہور میں گیس کی طویل لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری. گھریلو اور کمرشل صارفین کی شدید مشکلات کا شکار. خواتین گھروں میں کھانا بنانے سے لاچار. گیس پر منحصر کاروبار بھی متاثر. دکاندار مجبوراً مہنگی LPG کے استعمال پر مجبور. طلب بڑھنے سے LPG منمانے نرخوں پر فروخت کی جانے لگی. قیمت 500 روپے کے قریب پہنچ گئی. تاجر برادری کو سہولیات ترجیحی بنیادوں پر فراہم کی جائیں گی. نجی شعبے کی ترقی سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے. لاہور میں FPCCI کے عہدیدار کی پریس کانفرنس. کہا کہ FPCCI پہلی بار مکمل معاشی پلان اور مسائل کا حل دے رہا ہے. برآمدات میں اضافے سے معاشی استحکام آئے گا. مردان کے قریب سوات موٹر وے پر اسماعیلیہ کے نزدیک فلائنگ کوچ اور مسافر وین میں خوفناک تصادم. حادثے میں جاں بحق افراد کی تعداد 12 ہو گئی اور 7 زخمی ہوئے. موٹر وے پولیس اور امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں. لاشوں اور زخمیوں کو گاڑیوں سے نکال کر اسپتال منتقل کرنے کا سلسلہ جاری ہے. بدقسمت مسافر کوچ کراچی سے پنیر اور مسافر وین راولپنڈی سے دیر جا رہی تھی. بھارتی پراکسی فتنہ ہندوستان میں فوجی اہداف کو نشانہ بنانے اور فوجی جوانوں سے لڑنے کی ہمت نہیں رہی. فتنہ ہندوستان اب معصوم بلوچ آبادی کو نشانہ بنانے لگے. بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں چمن پھاٹک پر معصوم بلوچ عوام فتنہ ہندوستان کی بربریت کا ایک بار پھر شکار بن گئے. خودکش دھماکے سے 14 افراد شہید اور کئی زخمی. کئی قریبی گھروں اور پلازا پارکنگ میں کھڑی گاڑیوں اور دیگر املاک کو شدید نقصان پہنچا. غیور اور نڈر بلوچ عوام میں دہشت گردوں کی بزدلانہ کارروائی کے خلاف شدید غم و غصہ.
کوئٹہ میں کیچی بیگ تھانے کی حدود میں زمین کے تنازع پر فائرنگ، خاتون سمیت 5 افراد قتل، پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ کراچی میں رینجرز اور آئی ایس یو کا پی آئی بی میں بھتہ خوروں میں ملوث احمد علی مکسی گینگ اور وقاص گینگ کے خلاف مشترکہ آپریشن، 5 ملزم گرفتار ملزمان میں شامل 2 انتہائی بدتو ملزمان کو زخمی حالت میں پکڑا گیا۔ ملزمان سے اسلحہ اور گولیاں برآمد، ملزمان فیکٹری مالکان، بلڈرز اور تاجروں سے بھتہ وصولی میں ملوث تھے۔ ملزمان کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کراچی میں پولیس کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں تیز، ایسٹ، ویسٹ اور ساؤتھ زونز میں پولیس نے ایک ہفتے کے دوران 952 ملزمان گرفتار کر لیے۔ 27 پولیس مقابلوں میں 30 ڈاکو زخمی حالت میں پکڑے گئے۔ ملزمان سے اسلحہ اور چھینی ہوئی مسروقہ 35 موٹر سائیکلیں، ایک گاڑی برآمد، 25 کلو چرس، 3.5 کلو آئس کرسٹل اور ہیروئن بھی ضبط کر لی گئی۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر مسافروں کے لیے اہم اقدام، تیسری خصوصی ای ٹرین کی آج کراچی سے لاہور روانگی۔ ترجمان ریلویز کے مطابق پہلی خصوصی ٹرین 23 مئی کو کوئٹہ سے راولپنڈی کے لیے اور دوسری خصوصی ای ٹرین 24 مئی کو کراچی سے راولپنڈی براستہ ملتان، فیصل آباد اور سرگودا روانہ ہوئی تھی۔ تینوں اسپیشل ٹرینوں میں 708 کوچز شامل کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز عید پر مسافروں کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے سرگرم۔ مریم نواز کا عید پر اوور چارجنگ کی روک تھام کے لیے ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی اوز کو بسوں اور اڈوں کی سخت چیکنگ کرنے کا حکم۔ ہر بس اور بس سٹینڈ پر کرایہ نامہ نمایاں آویزہ کرنے، اوور چارجنگ میں ملوث بسوں کے روٹ پرمٹ اور بس سٹینڈز کے اجازت نامے منسوخ کرنے کی ہدایت۔ فٹنس سرٹیفکیٹ کے بغیر چلنے والی ٹرانسپورٹ کو بھی بند کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ کی محکمہ ٹرانسپورٹ اور ضلعی انتظامیہ کی اوور لوڈنگ کے خلاف سخت کارروائی یقینی بنانے کی تاکید۔ پنجاب میں ستھرا پنجاب کے افسران اور فیلڈ مارشلز اور فیلڈ فارمیشنز کی عید کی چھٹیاں منسوخ، 1,84,000 سترہ پنجاب کے ورکرز فیلڈ میں موجود رہیں گے۔ شہریوں کو 1,20,00,000 بیگز مفت فراہم کیے جائیں گے۔ مویشی منڈیوں کی صفائی اور سیکیورٹی پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ وزیر اطلاعات عظمی بخاری کی بلال یاسین کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا کہ عید پر بس کرایوں میں اضافے پر سخت ایکشن ہوگا۔ عظمی بخاری کی کوئٹہ میں دہشت گردی حملے کی شدید مذمت۔ وقت کم، مقابلہ سخت، عید الاضحیٰ قریب آتے ہی ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں گہما گہنی عروج پر پہنچ گئی۔ خریداری کم قیمت میں اچھا اور صحت مند جانور تلاش کرنے میں مصروف۔ بیوپاری مختلف نسلوں کی خوبصورت اور سجے سجائے جانور پیش کر کے گاہکوں کو متوجہ کرنے کے لیے کوشاں۔ کہیں تگڑے بیل، کہیں بڑے قد کے صحت مند بکرے، کہیں سجے سجائے اونٹ، عوامی توجہ کا مرکز۔ کراچی میں انتظامیہ کا غیر قانونی مویشی منڈیوں کے خلاف کریک ڈاؤن دوسرے روز بھی جاری۔ شہر کے مختلف مقامات میں غیر قانونی مویشی منڈیوں کا خاتمہ کر کے جانور خریدا ہے تو اسے سجا کر اور خوبصورت دکھانا ہے۔ جانوروں کی خریداری کے ساتھ مویشیوں کے آرائشی سامان کی خریداری بھی بڑھ گئی۔ جگہ جگہ جانوروں کے آرائشی سامان کے سٹال سج گئے۔ کہیں جانور کے گلے رنگ برنگے ہار گھنٹیاں ہیں تو کہیں جانور کو ماتھے پر جھومر اور پیروں میں جھنجھنے ڈالے گئے ہیں۔ کسی نے جانوروں پر مصنوعی پھولوں کی چادر بھی پہنا دی۔ مناسک کا آج سے آغاز، عازمین منا پہنچنے کا سلسلہ جاری۔ عازمین پیر کی رات منا میں قیام کریں گے۔ منگل 9 ذی الحج کو حج کے رکن اعظم وقوفہ عرفہ کے لیے منا سے عرفات روانہ ہوں گے۔ سعودیہ میں عازمین کے تحفظ کے لیے جامع دفاعی انتظامات مکمل، مقدس ترین مقامات کی فضائی نگرانی سخت، مسجد الحرام کے اطراف مضبوط فضائی حصار قائم کر دیا گیا۔
منا اور عرفات میں موسم شدید گرم، یوم عرفہ پر بھی درجہ حرارت تقریباً 45 ڈگری رہنے کا امکان۔ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کے پیچھے اسرائیل انڈیا گٹھ جوڑ بے نقاب۔ الجزیرہ کی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق بھارت غزہ نسل کشی کے دوران اسرائیل کو ہتھیار فراہم کرنے والا دوسرا بڑا ملک بن گیا۔ الجزیرہ نے اسرائیل کو بھارتی ہتھیاروں کی سپلائی کی 91 سرکاری دستاویزات حاصل کر لیں۔ اسرائیل کی عسکری درآمدات میں بھارت کا حصہ 26% تک بڑھ گیا۔ بھارتی کمپنیوں نے 5.5 لاکھ سے زائد بھاری دھماکہ خیز پوز دیے، 155 mm توپ کے گولوں کے خول کی بڑی کھیپ اور لاکھوں پوسٹرز بیلٹ اسرائیل بھیجے۔ انتہا پسند مودی حکومت نوجوان کی تحریکوں سے گھبرا گئی۔ کاکروچ جنتا پارٹی کے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹ بند کر دیے گئے۔ پارٹی کی آن لائن مہم کو چند ہی دنوں میں کروڑوں افراد نے فالو کیا۔ ہزاروں نوجوان پارٹی میں شامل ہوئے۔ بھارتی جریدے ڈکن کرونیکل کے مطابق پارٹی کے پانی ابھیجیت دبکے نے کہا کہ ہیکنگ اور بندش کے باعث تنظیم اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹ تک رسائی کھو بیٹھی ہے۔ ان کا ذاتی انسٹاگرام اکاؤنٹ بھی ہیک کر لیا گیا۔ تنظیم نے وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفے کی مہم چلائی تھی۔ ابھیجیت دبکے نے بتایا کہ انہیں مہم کے باعث جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں۔ پاکستان نے بھارت کو کھیل کے میدان میں زیر کر لیا ہے۔ پاکستانی کھلاڑی نے اسکواش میں بھارت کے کھلاڑی کو ہرا دیا ہے۔ پاکستان کے کھلاڑی نے گزشتہ سال ہار کا بدلہ لے لیا اور اس سال بھارت کو ہرا کر 3-0 سے کامیابی حاصل کی۔ نعمان علی نے بھارتی شپ کو 3-1 سے ہرا کر شکست دے کر کامیابی حاصل کی ہے۔ اور کھیلوں کی دنیا میں ایک بار پھر پاکستان کا پرچم سر بلند۔ پاکستانی نژاد برطانوی باکسر حمزہ شیرازی عالمی چیمپئن بن گئے۔ حمزہ شیرازی نے جرمنی کے ایلن بیگچ کو دوسرے راؤنڈ میں ناک آؤٹ کر کے WBO سپر مڈل ویٹ عالمی ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ حمزہ شیراز کے تابڑتوڑ حملے اور زوردار پنچز جرمن حریف نہ سہ سکے۔ فتح کے بعد پاکستانی نژاد برطانوی باکسر حمزہ شیراز رنگ میں سجدہ شکر بجا لائے۔ اپنی ٹیم کے ہمراہ کامیابی کا یادگار جشن بھی منایا۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔